آگے پھر مزید کچھ احکامات کا بیان ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں بھی اللہ کی عبادت کا ذکر، وہیں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس سے والدین کی اور ان سے حسن سلوک کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، چونکہ اللہ بھی ہمارے مربی ہیں، ہمارے پالن ہار ہیں، ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، ہمارے کفیل ہیں۔ دنیا میں اس کا نمونہ والدین ہیں کہ وہ تربیت کرتے ہیں، وہ پالتے ہیں، وہ لاتے ہیں، کماتے ہیں، تو ایک نظام زندگی چلتا ہے۔ تو گویا کہ ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہیں پر والدین سے حسن سلوک کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر والدین میں سے بھی ماں کا حق باپ پر مقدم رکھا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ماں، اور 4تھی مرتبہ فرمایا باپ، کیونکہ ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی مشقت زیادہ ہے، اس کی خدمت زیادہ ہے۔ 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھنا وہ ایک الگ تکلیف ہے۔ وہنن علی وہنن، قرہن علی قرہن، عجیب ایک تکلیف کی کیفیت ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کی ولادت ایک مستقل تکلیف کا مرحلہ، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلانا ایک مستقل، یعنی ماں کس حد تک جڑی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ 4تھے نمبر پر فرمایا باپ کا، لیکن ادب اور احترام کے لحاظ سے باپ کا مرتبہ ماں سے زیادہ ہے۔ یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی اگر ماننی ہے حق معاملے میں، حق بات میں، تو پھر باپ کی بات مقدم ہوگی۔ یہ حسن سلوک معنی خدمت، تو خدمت میں ماں کا حق کیا ہے؟ مقدم ہے۔ یہ پچھلی حکومت افغانستان میں جب قائم تھی تو اس میں ایک لڑکے نے اپنی والدہ کے ساتھ ایسے ہی کوئی بدسلوکی کا معاملہ کیا، تو اس کا کیس چلا گیا وہاں کے گورنر کے پاس۔ تو اس نے کیا سزا دی؟ ایک مٹکا منگوایا، مٹکا، اور وہ مٹکا اس لڑکے کے پیٹ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے 9 ماہ یہ مٹکا یہاں پر باندھ کے رکھنا ہے، یہ تمہاری سزا ہے۔ سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے مٹکا تمہارے پیٹ پہ رہے گا۔ تو سوچیں کہ آسان کام ہے؟ یعنی اس کو احساس دلایا جا رہا تھا کہ تجھے تیری ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا ہے، تو مٹکا اٹھا کے رکھنا، ایک دن اٹھانا ہمارے لیے مشکل، پھر پیٹ پر باندھ کر سونا، پھر واش روم جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا کہ ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے۔ تو والدین کا حق مقدم ہے۔ وذی القربیٰ، اس کے بعد آگے فرمایا رشتہ دار۔ اب رشتہ داروں میں محرم بھی ہیں اور غیر محرم بھی ہیں۔ محرم رشتہ دار وہ ہوتا ہے کہ جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن میں زندگی میں کبھی بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی غیر محرم رشتہ دار کہ جن سے کبھی نہ کبھی زندگی میں نکاح ہو سکتا ہو، تو وہ غیر محرم کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو محرم ہوں یا غیر محرم، قریب کے ہیں، دور کے ہیں، سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک، یعنی صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کے 2 بڑے نقد انعام ہیں۔ ایک تو اللہ دنیا میں وسعت فرما دیتا ہے، مال اسباب میں اللہ وسعت دے دیتا ہے، اور نمبر 2 عمر کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب عمر میں اضافے کا ایک تو حقیقی معنی ہے، اللہ نے اگر تقدیر کو معلق کیا کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر 60 سال نہیں تو 50 سال۔ اور ایک عمر میں اضافے کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو بیماریوں سے بچا لے گا، کہ جب تک رہے گا صحت مند رہے گا، زندگی جیے گا، کیونکہ بیمار تو آدھا بیچارہ مر جاتا ہے، بیمار آدمی آدھا مردہ ہی ہوتا ہے، سمجھ لیں، نہ صحیح کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ سو رہا ہے، نہ جاگ رہا ہے۔ تو اللہ اس سے آفات اور بلیات اور بیماریوں کو، وباؤں کو اللہ دور فرما دے۔ تو صلہ رحمی آج کل اس حوالے سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ والیتامیٰ، اور یتیم، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ یتیم کب تک ہے؟ جب تک کہ بچہ یا بچی نابالغ ہے، اس وقت تک وہ شریعت کی نگاہ میں یتیم ہے۔